اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اس آیت میں زندگی کا ایک قانون بتایا ہے، زندگی کا ایک اصول بتایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور بضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے پیغمبر صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اور صبر کرنے والے بندے وہ ہیں کہ جب بھی زندگی میں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھا کرتے ہیں۔ حضرات، مصیبتوں کا موضوع یہ ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے، اس لیے کہ مصیبت ہر انسان کی زندگی میں عمر کے کسی نہ کسی مرحلے میں کسی نہ کسی شکل میں ضرور آتی ہے۔ کسی کی زندگی میں مصیبتیں حادثات کی شکل میں آتی ہیں، کسی کی زندگی میں مصیبتیں بیماریوں کی شکل میں آتی ہیں، کسی کی زندگی میں مصیبتیں رنج و غم کی شکل میں آتی ہیں، کسی کی زندگی میں مصیبتیں دکھ اور درد کی شکل میں آتی ہیں، کسی کی زندگی میں مصیبتیں تجارت و کاروبار میں نقصان کی شکل میں آتی ہیں۔ الغرض کسی بھی انسان کی زندگی مصیبتوں سے خالی نہیں ہے، ہر انسان اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں ان آزمائشوں سے گزرتا ہے، مصیبتوں سے گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت میں بڑی تفصیلی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ جس انسان پہ مصیبت آئی ہے اسے کیا کرنا چاہیے، مصیبت کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اور جو لوگ عافیت میں ہیں، جنہیں مصیبت لاحق نہیں ہوئی ہے اور وہ اپنے سامنے مصیبت زدہ انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے، بڑی تفصیلی تعلیمات کتاب و سنت میں ملتی ہیں۔